سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں. ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں. خالی وقت لے جائے گا ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گا. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا نعم النصیر. جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا. کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی. اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے. پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی ہے. اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھ فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے. اب آپ دیکھیں محنت سے آج ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے. میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا، تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی نہ دیا جائے گا. اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے، نہ اندھیرے. پہاڑ کو صاف کر دیا، پتھر کے پہاڑ. اصل میں یہ نظام قدرت ہے. پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر. والجبال اوتادا، یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. زمین پانی پر ہے. اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق. یہ بنا کر کے بیچتے تھے اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت. اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے. دوائی رکھ دے، سست رکھ دے تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں. اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو. تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ. نہیں آتا ہے سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاریاں بھی کر لو. اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو، بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے. یہ رمضان آئے گا تو میں ختم